خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے بے شمار کمالات سے نوازا۔ ولی جب انسان بنتا ہے تو اللہ کریم اس کو بے شمار کمالات سے نوازتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی نگاہ میں یہ پاور ہوتی ہے کہ ولی جب کسی پر نگاہ ولایت ڈالے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ سامنے والا کافر ہو اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سامنے والا اگر ہے مسلمان لیکن گناہ گار ہے، اللہ کریم اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اجمیر میں ایک شخص تھا جو بادشاہ تھا اور انتہائی ظالم تھا۔ رعایا اس سے بیزار تھی، تنگ تھی۔ اس نے ایک عالیشان باغ بنوایا ہے۔ اس باغ کے اندر خوبصورتی، لہلہاتے کھیت، کلیاں، پھول، پودے اور جگہ جگہ پانی کے آبشاریں، اور باغ کے اندر جگہ جگہ تالاب خوبصورتی کے لیے پانی کے یہ بنائے۔ اور شام کے وقت وہ اسی باغ کی سیر کر کے پھر اپنے محل واپس لوٹتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتے 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 آپ اسی باغ کے قریب سے گزرے۔ آپ نے جب اس کا یہ خوبصورت لہلہاتا باغ دیکھا تو اس کے اندر تشریف لے گئے۔ اب آپ کا جلال، ہیبت، روب اور مبارک چہرہ اور دبدبہ ایسا تھا کہ جو سپاہی کھڑے تھے وہ بھی آپ کو روک نہیں پائے۔ باغ میں تشریف لائے اور اس تالاب کے پاس آ کر آپ نے وہاں غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تو اچانک شور برپا ہو گیا، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ عبادت میں اسی طرح مصروف، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، اللہ کی اس عبادت میں مصروف رہے۔ جب بادشاہ سیر کرتے 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 تالاب کے پاس آیا اور دیکھا کہ تالاب میں کے قریب جو ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور فقیرانہ لباس ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ یہ کون ہے، یہ اندر کیسے آ گئے، ان کو کیسے جرأت ہوئی۔ طرح طرح کے نازیبہ کلمات اس نے بکے اور میرے تالاب کا پانی گندا کر دیا، اور اب یہ یہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اب جب اس نے اپنا جوش دکھایا، غصہ دکھایا، اس کے سپاہی جو وہ گھبرانے لگے کہ لگتا ہے کہ آج بادشاہ ہمارا سر قلم کر دے گا۔ ظاہر ہم اس کو روک نہیں پائے، اب یہ اندر تک پہنچ گئے اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کی خاص جگہ پہ جہاں وہ سیر کرتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سلام پھیرا اور پھر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔ اس میں ہم غور کریں کہ ہماری عبادت کا حال ہے نہیں۔ 5 وقت کی نماز یہ بھی ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، لیکن یہ دیکھیں کہ نماز، فرض نماز تو بہت اعلیٰ عبادت ہے، جہاں موقع ملتا رب کی عبادت، وہاں بھی گئے رب کی عبادت میں، اور ہم ایسی جگہ چلے جائیں شاید عبادت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہ آئے، اس کی خوبصورتی میں، اس کی آسائشوں میں، اور اس کی طرح طرح کی مہکتی چیزوں میں، پھول میں، رنگوں میں گم ہو جائیں، مگر یہ مرد قلندر وہاں بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر نماز سلام پہ رہا، تلاوت قرآن۔ آپ کی سیرت میں لکھا ہے آپ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے، روزانہ۔ ہم سے سال میں 1 قرآن نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور یہ روزانہ 2 قرآن پاک ختم فرماتے۔ کرامت سے نہیں، الف لام میم سے شروع کیا اور کرامت دکھا کے والناس پڑھ لی، نہیں، اس طرح عام انسان پڑھتا ہے اس طرح باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ اب قریب تھا کہ بادشاہ جلاد کو بلاتا اور ان سپاہیوں کے سر قلم کروا دیتا، کیونکہ انہوں نے ان کو روکا نہیں، اندر آنے دیا ہے، تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف فرمائی اور اپنی نگاہ ولایت، سر اٹھایا اور نگاہ ولایت اس بادشاہ کے چہرے پہ ڈالی۔ یہ ہوتا ہے
نگاہ ولایت کا کمال. ہم جہاں تک دیکھتے ہیں جہاں رکاوٹ نہ ہو تو ہماری نظر جائے گی، وہ اس کی بھی ایک حد ہے. لیکن اللہ کا ولی جب یہاں سے دیکھتا ہے تو رکاوٹ ہو نہ ہو، آنکھیں کھلی ہو نہ کھلی ہو، بند ہو، تو وہ پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. اور نگاہ جلال اگر کسی پہ ڈال دے تو جس پہ ڈال دے پھر وہ اپنے ہوش میں رہتا ہی نہیں ہے. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ ولایت اس بادشاہ پر ڈالی تو آپ کے خلفاء کہتے ہیں کہ جیسے ہی نگاہ ولایت ڈالی بادشاہ اپنی سواری سے نیچے گرا اور تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گیا. سپاہی حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہمارے بادشاہ جو اتنا غصے میں تھا، جلال میں تھا، اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی اچانک کیفیت اس کی کیا ہو گیا؟ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک سپاہی سے کہا پانی لے کر آؤ. وہ پانی بھر کے لایا. آپ نے پانی کو لیا، اس کے بادشاہ کے چہرے پہ چھینٹے مارے. اب جب یہ اٹھا ہوش میں آیا تو پہلے والی کیفیت ختم ہو چکی تھی. پہلے گالی گلوچ، نازیبا کلمے، گستاخی والے کلمے بول رہا تھا، اپنے ناز میں تھا، نخرے میں تھا، تکبر غرور میں تھا، مگر اب اپنی اصلی حالت پہ آیا ہے. اور جیسے ہوش میں آیا تو فوراً اپنے آپ کو خواجہ صاحب کے قدموں میں گرایا اور قدم پکڑ کر معافی مانگنے لگے. وہ بندہ جس سے زمانہ ڈرتا ہو، جس کے ظلم سے لوگ پریشان ہو، رعایا سے جس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور نگاہ ڈال کر اسے اس زمانے کا بہت بڑا ولی بنا دیا. قدموں میں گرا، رونے لگا، کہا معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے، آپ کو پہچان نہیں پایا، میں نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں، مگر آپ کی ایک نگاہ نے میری دنیا بدل دی ہے. آپ کی بارگاہ میں روتے روتے اس نے وہیں پر سچی توبہ کی. جب پولیس نے آپ کے بادشاہ کے جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا ہمارا بادشاہ ان کے قدموں میں گرا ہے تو وہ بھی آپ کے قدموں میں گر پڑے. اور ان 70 افراد نے وہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن کے مبارک ہاتھ پر سچی توبہ کی اور بقیہ پوری زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزاری. اور زمانے کا یہ بادشاہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن کی نگاہ ولایت سے ایک ولی کامل بنا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے ولیشوں کو وہ کمال دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ قدرت دیتا ہے کہ اللہ کا ولی اگر کسی پہ نگاہ ولایت ڈال دے تو اللہ کریم اس کی بھی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اگر وہ کافر ہو تو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اگر گناہگار ہو تو اللہ اسے زمانے کا ولی بنا دیتا ہے.